الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے اور اس سے ترتیب وار ہمارا درس جاری ہے۔ پچھلے پروگرام تک ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تک سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائے، احکام پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ مریم رضی اللہ عنہا کی کچھ واقعات، کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں، اور ابھی مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان پاک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 50 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 49 میں جو باتیں ہوئی تھیں، اس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معجزات اور آپ کی شان پاک کا ذکر تھا، اور آپ کے معجزات کا بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ اور پھر اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا تھا کہ اللہ پاک کے انبیاء معجزات رکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے بہت سے اختیارات رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نبیوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ معجزات بڑے بڑے اختیارات کی نشانی ہوتے ہیں۔ اسی طرح معجزات مختلف قسموں کے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا یاب کر دیتے تھے، تو یہ آپ کی شان تھی۔ اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ ہمیں چلا کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے بندے بہت ساری قدرتیں رکھتے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، اور بندوں کی حاجت روائی اور ان کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ اور عام عادتوں سے ہٹ کر، عام طور پر جو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ان ہیلپس اور ان میتھڈ سے ہٹ کر اللہ کے پیاروں کو کچھ اسپیشل پاورز بھی عطا ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے، نابینا اچھا ہو جاتا تھا۔ تو یہ عام عادت سے ہٹ کر اس انداز سے انہیں اختیار جو دیا گیا، یہ آپ کی شان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کو بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہوتی ہیں، اور محبوبان خدا انہیں شفا دیتے ہیں، ان کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، ان کے قرضے اتروا دیتے ہیں، ان کی جو ہے مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ خاص کر اولیاء اکرام اور اللہ کے پیارے بندے، ان کی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک انداز سے سفارش کا درجہ بھی رکھتی ہیں کہ وہ مخلوق کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ تو جیسے دنیاوی ہمارا نظام ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے گھر میں، اس کے دربار میں کسی کی چلتی ہے تو اس کی سفارش سے دوسروں کے کام بھی بن جاتے ہیں، اس طرح اللہ پاک کے دربار میں اس کے پیاروں کی گویا چلتی ہے سفارش، اور اس سے مخلوق کے کام بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارے کام، یہ ساری دعائیں قبول ہونا، یہ سارے اختیارات، ان میں اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ کی عطا سے اور اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ہو اور کوئی اللہ والا وہ کام کر کے دکھا دے۔ یقیناً وہ سب اختیارات اور وہ چاہتیں، وہ کام کا ہو جانا، یہ سب اللہ کی عطا سے اور اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا، مطلقاً اس کا انکار کرنا، یہ سیدھا سیدھا قرآن کے انکار پر مبنی ہوتا ہے کہ قرآن تو محبوبان خدا کے اختیار کو بیان کر رہا ہے، اور ہم اسے نہ مانیں تو یہ تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اسی طرح محبوبان خدا کے لیے قدرت اور اختیار کو ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے شرک سمجھتے ہیں کہ پاور صرف اللہ پاک کے ہیں، تو یاد رہے یقیناً حقیقی پاور اللہ کا ہے، حقیقی قدرت اور اختیار اللہ پاک کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ جو آیتیں اور یہ جو باتیں ہم نے سنی اور ابھی مزید آ رہی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاورز اور آپ کے اختیارات اور آپ کی قدرتیں یہ اللہ کی عطا سے تھی، تو یہ سب ماننا کوئی شرک نہیں ہے۔ اور اگر ایسا سمجھا جائے تو قرآن کی یہ باتیں اور یہ تعلیمات کہاں جائیں گی؟ اسی طرح یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا تھا لاسٹ درس میں کہ شفا دینے
مشکلوں کو دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہنا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشکل کشا کہنا، دافع البلا کہنا، یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے ہیں، وہ لا علاج بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یقیناً ایک غیر خدا کے لیے خود خدائے پاک فرما رہا ہے، تو اگر ہم کہیں اللہ کی عطا سے کسی کو یہ پاورز ملے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حقیقت میں اس سب کرنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ ہم دنیاوی طور پر بھی کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، وہ وکیل جو ہے وہ بڑا ماہر ہے، وہ بندہ جو ہے وہ بڑا اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو حقیقت میں تو کھلاتا پلاتا بھی اللہ ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ نسبتیں یہ ڈاکٹرز کی طرف، یہ ماہرین کی طرف کرنا، یہ مجازی طور پر بالکل ہمارے عرف میں بھی روا ہے، اور اللہ والوں کے لیے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ترجمہ، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت سے، بنی اسرائیل سے جو بات ہوئی تھی یا جو وہ کلام تھا، اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اور اس میں آپ نے جو بیان فرمایا تھا اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور لوگوں کو جو یہودی آپ سے پہلے موجود تھے اور ان کو، ان کی نسلوں کو یہ آپ نے بتایا کہ میں ان کتابوں کی تصدیق اور انہیں سچا کرنے والا ہوں، جو تمہاری کتابوں میں تھا میں انہی چیزوں کو لے کر آیا ہوں، ان میں سے کئی چیزیں مزید میں تمہارے سامنے واضح کروں گا، تو ان کتابوں کو میں سچا کرتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھے مانو۔ پھر آپ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کے بعض احکام کو آپ منسوخ فرمانے بھی آئیں، چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندوں کا حرام ہونا، تو آپ نے انہیں حلال فرما دیا تھا۔ آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کے اذن اور عطا سے، اللہ کی اجازت سے کئی چیزوں کو حلال کرتے ہیں، کئی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، یہ آپ کے اختیارات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، میں حلال کرتا ہوں، تو حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء اکرام علیہم السلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر قرآن میں کی گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں یہی موجود ہے۔ اس کی مزید تفصیل اگر کوئی جاننا چاہے تو فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک پوری کتاب الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات، اس کتاب کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار اور اپنے رب ہونے کا انکار ہے۔ میں خدا نہیں ہوں، میں بھی بندہ ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد بھی گویا ہو گیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری قدرتیں اور یہ سارے علوم، یہ سارے معجزات ہونے کے باوجود میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، وہ سارے پاورز اور وہ اختیارات مجھے میرے خدا نے عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء اور اولیاء کے معجزات یا کرامات کو ماننا یہ شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اگر کوئی مشرک کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عبرت حاصل کرے اور اپنی اس روش کو دور کرے، مسلمانوں سے حسن ظن رکھے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ترجمہ: پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی روشن آیتیں اور معجزات وغیرہ بھی ان پر کوئی اثر نہیں کر رہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ ہی وہ ہیں جو مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارتیں دی گئی، اور آپ ان کے دین کو اب منسوخ کر دیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بڑا شاق گزرا اور آپ کے ایذا اور قتل کے درپے ہوئے، اور یہودیوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا۔ آپ نے اس وقت پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر آپ کے ساتھیوں نے، جنہیں حواری کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے، تو انہوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ یہ مخلصین گروہ تھا اور آپ کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ حواری آپ پر اولاً ایمان لائے۔ ابتدا میں یہ 12 اشخاص تھے اور ان کی شان بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ یہ کس طرح سے کہتے تھے، اے اللہ ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، پس تو ہمیں شاہدین میں لکھ دے، گواہوں میں لکھ دے۔ تو یہ حواریوں کی تعریف، اللہ کے ماننے والوں کی اللہ نے تعریف کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بندوں سے ہی کہا نا، من انصاری اللہ، کون اللہ کی طرف ہو کر اللہ کی رضا کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں اور آپ گواہ ہو جائیے اور ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندوں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ والوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، پہلے سے لے کر آخری نبی تک، سب کے سب دین اسلام ہی کی ترویج و اشاعت کے لیے آئے تھے۔ یہودیت، نصرانیت یہ کچھ نہیں، اصل اسلام ہی ہے۔ پہچان کے لیے پھر کوئی اور نام اس دور میں رکھ دیا گیا ہو یا رکھا گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا۔ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گواہ ہو جائیے ہم عیسائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی اسلام ہی کو لے کر آئے، اور پھر پہچان کے لیے اگر کوئی اور نام وغیرہ رکھا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اسلام ہی حقیقی مذہب ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا، مکر کیا، آپ کے قتل کا بندوبست کیا دھوکے کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت شکل و صورت میں ان کے مشابہ ایک شخص ہو گیا، اور یہ وہی تھا جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا اور یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔
تو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر سلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اسی بدبخت کو انہوں نے پھر قتل کر دیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آئی۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا مکر، لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں۔ اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی ہے، اور اگر کسی برے مقصد کے لیے ہو، بری غرض سے ہو تو مذموم ہے۔ مگر اردو زبان میں یہ لفظ مکر کرنا، مکاری کرنا، یہ فریب کے معنی میں مستعمل ہے اور شان الہی کے لائق نہیں ہے۔ اور اب چونکہ عربی میں بھی دھوکے کے معنی میں معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں ہوگا۔ آیت میں جو لفظ مکر آیا ہے اس کو خفیہ تدبیر کے معنی کے طور پر لیا جائے گا، اور یہ خاص طور پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمال کے ترجمے کی طرف بھی اس میں اشارہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا پیارا ترجمہ کیا، شان الہی کے لائق ترجمہ فرمایا کہ وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، دھوکہ کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، لفظ وہی ہے میم کاف را، مکر، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان میں ترجمے میں آپ نے خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کیا، جو ادب والا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، لیکن میرے رب کی خفیہ تدبیر کچھ اور تھی، اور وہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کی صورت میں ظاہر ہوئی، جس کا اگلی آیت میں بیان آ رہا ہے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت کرام، اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں بیان ہوئیں۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری عمر تک پہنچانے کا وعدہ، پھر اپنی طرف اٹھا لینے کا بیان، کافروں سے نجات دلانے کا بیان، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو غلبہ دیے جانے کا بیان کیا گیا۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ آپ کی عمر مبارک پوری کی جائے گی، آپ کو پوری عمر دی جائے گی۔ توفا سے نکلا ہے متوفی کا، آپ کو پوری عمر عطا کی جائے گی۔ تو قادیانیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ وغیرہ موجود نہیں کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہیں، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس بھی تشریف لائیں گے، لہٰذا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفا کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وفات پائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ انہیں بھی وعدہ موت پہنچے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے وفات دے دی، آپ انتقال کر گئے، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفا یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کے بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے جا چکے ہیں لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافعو کا کے درمیان واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی،
کہ جس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ پہلے وفات ہوئی پھر آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، بعد میں ایسا ہوا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، تو یہاں سجدے کا پہلے ذکر ہے اور رکوع کا بعد میں ذکر ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا رکوع بعد میں کرتی تھی، پہلے سجدہ کرتی تھی؟ تو جس طرح یہاں واو سے ترتیب لازم نہیں آ رہی، ایسے ہی اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی اس میں بھی ترتیب لازم نہیں آتی کہ پہلے آپ کی وفات ہوئی ہوگی پھر آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں باتوں کا ذکر ہے کہ آپ کی عمر شریف پوری ہوگی اور آپ جو ہیں آسمان پہ بھی اٹھا لیے گئے، اور اسی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان اس آیت میں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی قدرت کے طور پر دکھایا کہ بغیر موت کے آپ کو آسمان پر عزت کی جگہ اٹھا لیا گیا اور فرشتوں کی جگہ پہنچا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ بن کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کے بیچ میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کا جو شرقی منارہ ہے، جو ایسٹرن منارہ ہے، اس پر آپ نازل ہوں گے، اسی کے اوپر اتریں گے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کے اندر دفن ہوں گے۔ تیسری بات اس آیت میں یہ بھی فرمائی گئی کہ آپ کو کفار سے نجات دلائی جائے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور انہیں سولی وہ بدبخت نہ دے سکے۔ اور پھر یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے یقیناً صرف مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ویسے ہی دشمن ہیں، اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں، اور یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ آپ کو معبود مانتے ہیں، تو یہ نہ ماننا ہی ہوا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کو جو صحیح مانیں گے، یعنی جو مسلمان ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں ساری کائنات پر اسلام پھیل جائے گا، اور صرف مسلمان یہ غالب ہوں گے، اور اللہ پاک کا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے اپنے درس کا آغاز اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔